اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی، کہنے لگی کہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو اس نے کہا اگر تم اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ میں اب مسلمان ہی رہوں گا۔ اس نے کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی، میں دمشق جا رہی ہوں۔ اور وہ چلی گئی۔ کیا تم بھی اس کی محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ نہیں محترم سالار، یونس بن مرقس نے کہا، میری محبت ایسی نہیں۔ یہ لڑکی اگر مجھے نہ ملی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو یہ شہر دیا ہے کہ آپ مجھے ایک لڑکی نہیں دلا سکتے، وہ میری بیوی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ چاہیں تو اپنا ایک دستہ بھیج کر لڑکی کو زبردستی لا سکتے ہیں۔ آپ فاتح ہیں۔ ابن مرقس، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جانے والوں کا ایک بال بھی ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ یونس بن مرقس عقل اور ذہانت کے اعتبار سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ خالد اس سے متاثر تھے اور اس کے احسان مند بھی تھے۔ دمشق کی فتح اس یونانی جوان کے بغیر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یہ شخص اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جس لڑکی کی محبت اسے پاگل کیے ہوئے تھی اس کے کہنے پر بھی اس نے اسلام ترک نہیں کیا تھا۔ میں نے سنا ہے، یونس بن مرقس نے کہا، کہ آپ نے دمشق سے جانے والوں کو 3 دنوں کے لیے تحفظ کا وعدہ کیا ہے۔ کیا ان 3 دنوں کے دوران آپ ان لوگوں کا تعاقب کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ابن مرقس، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ معاہدے کے خلاف ہے۔ 3 روز گزر جانے کے بعد تو آپ حملہ کر سکتے ہیں۔ یونس بن مرقس نے کہا، 3 دنوں میں تو یہ بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ قافلہ بہت تیز جائے گا کیونکہ اس کے پاس خزانہ ہے اور بہت قیمتی مال بھی ہے۔ راستے میں رومیوں کے قلعے آتے ہیں، وہ کسی بھی قلعے میں جا پناہ لیں گے۔ میں کسی قلعے پر اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکوں گا۔ اے اسلام کے عظیم سالار، یونس بن مرقس نے کہا، یہ اس راستے پر نہیں جا رہے جس راستے پر قلعے آتے ہیں۔ میں ان قلعوں سے واقف ہوں، بعلبل، حمص اور طرابلس۔ یہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں قافلے کے ساتھ سالار توما ہے، وہ اپنی فوج اور شہریوں کو انطاکیہ لے جا رہا ہے جہاں اس کا سسر شہنشاہ ہرقل رہ رہا ہے۔ میں تمام علاقے سے واقف ہوں۔ انطاکیہ تک پہنچنے کے لیے 3 دن سے بہت زیادہ دن سفر کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایسی طرف سے لے جا سکتا ہوں جو کوئی راستہ نہیں۔ آپ کے گھڑ سوار تیز ہوں تو میں چوتھے دن کی صبح تک انہیں قافلے تک پہنچا سکتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہی تو وہ چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجاہدین کو مال غنیمت ضرور دلائیں گے۔ انہیں دمشق والوں پر غصہ تھا جو دمشق سے اپنے مال و متاع لے کر چلے گئے تھے۔ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یونس بن مرقس نے کہا، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، مجھے صرف میری بیوی دلا دینا۔ چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو توما کا قافلہ انطاکیہ سے ابھی بہت دور تھا۔ توما کو شکست کا افسوس تو تھا ہی، لیکن وہ خوش تھا کہ اس کی چال کامیاب رہی تھی اور وہ دمشق کے لوگوں کو قیمتی اشیاء سمیت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس روز قافلہ ایک پہاڑی سلسلے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور کچھ دیر میں چلنے کو تھا۔ اچانک کسی طرف سے ہزاروں گھڑ سوار آندھی کی طرح آئے اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے ذرا ہی پہلے رومیوں پر ایک اور قہر ٹوٹا تھا۔ یہ بڑی تیز بارش تھی، گھٹائیں پھٹ پڑی تھیں۔ اس رومی قافلے کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ بارش آسمانی آفت تھی اور اس آفت میں رومی فوج اور دمشق کے باشندوں پر ایک اور آفت ہزاروں گھڑ سواروں کی شکل میں ٹوٹی۔ اس وقت تک قافلے والے ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ وہ اپنے سامان کو گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ زربفت کی 300 سے زائد گانٹھیں جو بڑے بڑے بنڈلوں کی مانند تھیں ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔ بعض گانٹھیں کھل گئی تھیں اور کپڑا کھل کر بکھر گیا تھا۔ زربفت کا کپڑا اتنا زیادہ بکھرا کہ اس جگہ کا نام ہی مرج الدیباج یعنی ریشم کا خیابان پڑ گیا۔ یہاں جو معرکہ لڑا گیا اسے تمام مورخوں نے معرکہ مرج الدیباج لکھا ہے۔ یہ گھڑ سوار جنہوں نے رومیوں اور دمشق والوں کے قافلوں پر حملہ کیا تھا ان کی تعداد 1000 تھی اور یہ خالد رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے سوار تھے۔ یونس بن مرقس نے جب خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ انہیں ایک چھوٹے راستے سے رومیوں تک پہنچا سکتا ہے تو خالد رضی اللہ عنہ کو روشنی نظر آئی۔ یونس بن مرقس خالد رضی اللہ عنہ کو اس لیے تعاقب اور حملے کے لیے اکسا
بتا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کچھ اور سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی مایوسی دیکھی تھی، دشمن مال غنیمت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پر پابندی یہ عائد ہو گئی تھی کہ رومیوں کو 3 دنوں کی مہلت دی گئی تھی، اس دوران مسلمان ان پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دنوں میں رومیوں کو کسی نہ کسی پناہ میں پہنچ جانا تھا، لیکن یونس بن مرقس کہتا تھا کہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے اور یونس اسے راستے میں پکڑوا سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو غصہ اور تعصب پریشان کر رہا تھا۔ دشمن مع مال غنیمت کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی غلط فہمی سے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یونس کی یقین دہانی پر خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا پلان تیار کیا۔ اس پلان کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اسے تلیہ کہتے ہیں۔ یہ 4000 منتخب سواروں کا دستہ تھا۔ یہ سب شہ سوار اور جان باز تھے۔ اس دستے کا گائیڈ یونس بن مرقس تھا۔ وہ خوش تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اسے اس کی بیوی دلانے کے لیے اتنا بڑا جنگی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ اور مسئلہ تھا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس دستے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور روانہ ہو گئے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہر حصے کے سالار کو اور سواروں کو بھی بتا دیا تھا کہ جس قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اسے صرف قافلہ نہ سمجھیں، وہ سب مسلح ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور وہ رومی ہیں جو جان کی بازی لگا کر لڑنا جانتے ہیں، اور وہ پسپا ہوتے ہیں تو منظم طریقے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے نہیں۔ چوتھے دن رومی فوج اور دمشق کے باشندوں کا یہ قافلہ انطاکیہ سے ابھی کچھ دور تھا کہ موسلا دھار بارش نے اسے بکھیر دیا۔ جو ہی بارش ختم ہوئی 1000 گھڑ سواروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ رومی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے سواروں کے آگے آگے زرار بن ازور تھے، جنہوں نے حسب معمول سر پر خود بھی نہیں رکھی تھی اور قمیض بھی اتاری ہوئی تھی، اور وہ کمر تک برہنہ تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار توما اور ہربیس پہلے تو اس پر حیران ہوئے کہ مسلمان کدھر سے آ نکلے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں دمشق کا ہی ایک گائیڈ مل گیا تھا جو انہیں ایک چھوٹے راستے سے لے گیا تھا۔ ہربیس، توما نے کہا، سب کو مقابلے کے لیے تیار کرو۔ مسلمانوں نے ہمیں 3 دن کی ضمانت دی تھی، یہ 3 دن ختم ہو گئے ہیں، جم کر مقابلہ کرو۔ ہربیس نے للکار کر کہا، یہ بہت تھوڑے ہیں، کاٹ دو انہیں۔ رومی فوج حملہ روکنے کی ترتیب میں ہو گئی۔ دمشق کے جو شہری لڑ سکتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ رومی سپاہی اور اہل دمشق بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور ان کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو، بچوں کو پیچھے کر دیا اور ان کے 150-200 آدمی تلواریں اور برچیاں لے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رومی للکار کر اور نعرے لگا لگا کر لڑ رہے تھے۔ زرار، جو برہنہ جنگجو کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، اپنی روایت کے مطابق لڑ رہے تھے، بلکہ جو سامنے آیا اسے کاٹتے جا رہے تھے۔ لیکن رومی جس بے جگری سے لڑ رہے تھے اس سے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ مسلمان سواروں کا صفایا کر دیں گے۔ تقریباً نصف گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک طرف سے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کے 1000 مزید سوار گھوڑے سر پر دوڑاتے آ رہے تھے۔ ان کے سالار رافع تھے۔ رومی سالار نے دیکھا تو انہوں نے اپنی ترتیب بدل ڈالی اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ وہ ان سواروں کو بھی ختم کر دیں گے۔ ان کے لڑنے کا انداز ایسا ہی تھا کہ وہ اپنے دعوے کو صحیح ثابت کر سکتے تھے۔ معرکہ اور زیادہ خونریز ہو گیا۔ نصف گھنٹہ اور گزرا ہوگا کہ مزید 1000 سوار شمال کی جانب سے آئے۔ ان کے سالار خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہما تھے۔ اب رومیوں کے حوصلے مجروح ہونے لگے۔ یہ 1000 سوار جدھر سے آئے تھے یہ رومیوں کی پسپائی کا راستہ تھا، ادھر انطاکیہ تھا۔ مسلمانوں نے یہ راستہ روک لیا تھا۔ اب 3000 مسلمان سوار رومیوں پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے، لیکن رومی اور اہل دمشق پہلے سے زیادہ شدت سے لڑنے لگے۔ یہ معرکہ ان کے لیے زندگی اور موت کا معرکہ بن گیا تھا۔ ان کا بڑا ہی قیمتی مال و متاع، ان کے بچے اور بڑی خوبصورت اور جوان بیٹیاں، بہنیں اور بیویاں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ ان کے لڑنے میں شدت پیدا ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک رومیوں نے مسلمانوں کے ناک میں دم کیے رکھا۔ ان کا سالار توما، جس کی آنکھ میں تیر اترا ہوا تھا، سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اچانک 1000 مزید گھڑ سوار ایک اور سمت سے آئے۔ ان کا سالار تلوار بلند کیے نعرے لگا رہا تھا، انا فارس الجدید، انا خالد بن الولید۔ رومی اس نعرے سے بخوبی واقف تھے۔ 1000 سواروں کے قائد خالد رضی اللہ عنہ خود تھے۔ یہ تھا خالد رضی اللہ عنہ کا پلان۔ وہ 1000 سوار بھیجتے جا رہے تھے اور آخر میں خود 1000 سواروں کے ساتھ آئے۔ خالد توما اور ہربیس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کہاں ہے وہ ایک آنکھ والا آدمی؟
خالد رضی اللہ عنہ للکار رہے تھے، کہاں ہے وہ جس کی ایک آنکھ میں مومن کا تیر اترا ہوا ہے؟ رومی سالاروں کی تلاش میں خالد رضی اللہ عنہ دشمن کے دور اندر تک چلے گئے۔ وہ اکیلے تھے، ان کے محافظوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ ابن ابی بکر، خالد رضی اللہ عنہ کا ایک محافظ، سالار عبد الرحمن کو دیکھ کر ان تک پہنچا اور لڑائی کے شور و غل میں چلا کر بولا، سالار اعلیٰ کا کچھ پتہ نہیں، اکیلے آگے چلے گئے ہیں۔ نہیں نہیں، عبد الرحمن نے گھبرا کر کہا، ابن ولید لاپتہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی تلوار گر نہیں سکتی۔ عبد الرحمن نے کچھ سواروں کو ساتھ لیا، بے طرح اور بے خطر اس طرف چلے گئے جدھر خالد چلے گئے تھے۔ لڑائی ایسی تھی جیسے سوار گتھم گتھا ہو گئے ہوں۔ عبد الرحمن ان میں راستہ بناتے خالد رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے لگے۔ دیکھا کہ خالد دشمن کے قلب میں پہنچے ہوئے تھے اور توما کو اور دوسرے رومی سالار ہربیز کو ہلاک کر چکے تھے اور اب رومیوں کے نرغے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ رومی زیادہ تھے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ تھے جو ابھی تک ہر وار بچا رہے تھے۔ رومیوں کے ہاتھوں ان کی شہادت یقینی تھی۔ عبد الرحمن اپنے سواروں کے ساتھ پہنچ گئے اور رومیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان میں سے کئی ایک کو ہلاک کر دیا اور آخر خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں سے زندہ نکال لائے۔ اس مارکے کی صورت ایسی بن گئی تھی کہ کوئی ترتیب نہیں رہی تھی۔ یہ کھلی لڑائی تھی جو لڑنے والے اپنے اپنے انداز سے انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ مسلمان سواروں کی کمزوری یہ تھی کہ ان کی تعداد کم تھی، اس لیے وہ رومیوں اور اہل دمشق کی اتنی زیادہ نفری کو گھیرے میں نہیں لے سکتے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ رومی اپنے سالاروں کی ہلاکت کے بعد ایک ایک دو دو مارکے سے نکلنے لگے۔ وہ علاقہ پہاڑی تھا اور کھڈنالے بھی تھے۔ رومی وہیں کہیں غائب ہو گئے اور انطاکیہ کی طرف نکل گئے۔ اس طرح مارکہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے عورتوں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ کچھ عورتیں بھاگ گئی تھیں، عورتوں کے ساتھ کئی آدمیوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اس قافلے کے ساتھ جو مال اموال، خزانہ اور دیگر قیمتی سامان جا رہا تھا وہ سب وہیں رہ گیا۔ یہ مجاہدین کا مال غنیمت تھا۔ وہاں ایک حادثہ یوں ہوا کہ یونس بن مرقس اپنی بیوی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ اسے نظر آ گئی، وہ اس کی طرف دوڑا۔ لڑکی بھاگ نکلی لیکن وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ سب عورتیں مسلمان سواروں کے گھیرے میں تھیں۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ کوئی راہ فرار نہیں اور یونس جو مسلمان ہو چکا ہے اسے پکڑ لے گا تو اس نے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور خنجر نکال لیا۔ یونس کے پہنچنے تک لڑکی نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ وہ گری، یونس اسے اٹھانے لگا۔ جا ابن مرقس، لڑکی نے کہا، میرا خاوند مسلمان نہیں ہو سکتا، اور وہ مر گئی۔ یونس ابن مرقس دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے دمشق مسلمانوں کو دلوایا تھا، پھر یہ خونریز مارکا لڑایا، مگر لڑکی نے اپنا خون بہا کر اس کی محبت کا خون کر دیا۔ مسلمان سواروں نے اپنے شہیدوں کی لاشوں اور زخمیوں کو اٹھایا، مال غنیمت رومیوں کی گھوڑا گاڑیوں پر لادا، عورتوں اور بچوں کو مرے ہوئے رومیوں کے گھوڑوں پر بٹھایا اور دمشق کو چل پڑے۔ یہ اگلی صبح تھی جب مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ عورتوں کے قریب جا کر احکام دے رہے تھے۔ انہیں یونس بن مرقس اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس سے پوچھا کہ اسے اپنی بیوی ملی یا نہیں؟ مل گئی ہے، یونس نے روتے ہوئے جواب دیا، لیکن زندہ نہیں، اس نے اپنے خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ غم نہ کر ابن مرقس، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اس سے زیادہ قیمتی انعام کا حقدار ہے، آ میں تجھے اس سے زیادہ خوبصورت بیوی دوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے ایک رومی عورت دکھائی جو جوان تھی اور جس کا حسن لاجواب تھا۔ اس کا لباس ریشم کا تھا اور اس کے گلے میں بڑا ہی قیمتی ہار تھا۔ یہ تیرا مال غنیمت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے حسن کا پیکر دکھا کر کہا، میں اس کے ساتھ تیری شادی کرا دوں گا۔ نہیں سالار محترم، یونس بن مرقس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ شاید نہیں جانتے، یہ شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ہے، یہ ان کے سالار توما کی بیوی تھی، اب یہ کسی شہنشاہ کی بیٹی نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اب یہ تیری بیوی ہوگی، یہ مجھے واپس کرنی پڑے گی۔ یونس بن مرقس نے کہا، ہرقل اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے اپنی تمام تر سلطنت کی فوج اکٹھی کر کے دمشق پر حملہ کر دے گا۔ ایسا نہیں کرے گا تو فدیہ ادا کر کے اسے آپ سے واپس لے لے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اگلی صبح خالد رضی اللہ عنہ واپس روانہ ہوئے۔ وہ بہت خوش تھے، انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا اور اپنا مقصد بھی پورا کر لیا تھا۔ دمشق تک جانے والا راستہ آدھا طے ہوا تھا کہ انطاکیہ کی طرف سے 12-14 گھڑ سوار آئے۔ وہ رومی تھے، ان میں ایک اونچی حیثیت کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے ملنا چاہتا تھا، اسے خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا گیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کا ایلچی ہوں، اس نے کہا، اور یہ میرے محافظ ہیں۔ میں امن سے آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے بھی مجھے امن اور دوستی ملے گی۔
کیا پیغام لائے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل گئی ہے کہ آپ نے ہماری فوج اور دمشق سے ہجرت کرنے والوں پر حملہ کیا ہے۔ ہرقل کے ایلچی نے کہا، شہنشاہ نے آپ کے حملے کے متعلق کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنی بیٹی واپس مانگی ہے اور کہا ہے کہ آپ جس قدر فدیہ طلب کریں گے ادا کیا جائے گا۔ شہنشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ فیاض اور کشادہ ظرف ہیں، اگر آپ فدیہ نہ لینا چاہیں تو میری بیٹی مجھے بخش دیں۔ ہرقل نے خالد رضی اللہ عنہ کو فیاض اور کشادہ ظرف کہہ کر ان کی خوشامد نہیں کی تھی۔ وہی خالد جو میدان جنگ میں دشمن کے لیے قہر تھے، میدان کے باہر اتنے ہی حلیم اور فیاض تھے۔ اگر تمہارے شہنشاہ نے بخشش مانگی ہے تو اس کی بیٹی کو بخشش کے طور پر لے جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایلچی سے کہا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے حکم دیا، رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کی بیٹی کو اس کے ایلچی کے حوالے کر دو۔ خدا کی قسم، میں نے تم سب کی طرف سے اسے بخشش کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ہرقل کی سلطنت چاہیے، اس کی بیٹی نہیں۔ ہرقل کی بیٹی اس سفیر کے ساتھ چلی گئی۔ یونس بن مرقس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ہرقل ہر قیمت پر اپنی بیٹی واپس لے گا۔ یونس کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے بے انداز انعام دینا چاہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہ باقی عمر شادی نہیں کرے گا۔ بعد میں اس نے اپنی زندگی اسلام اور جہاد کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن اس کی باقی زندگی صرف 2 سال تھی۔ وہ جنگ یرموک میں شہید ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب مال غنیمت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے تو ان کی فوج نے دیوانہ وار استقبال کیا، وہ کامیاب لوٹے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ خلیفۃ المسلمین کے نام بڑا لمبا پیغام لکھوایا، جس میں انہیں دمشق کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ دمشق میں کس طرح داخل ہوئے تھے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کیا غلطی کی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ وہ کس طرح رومیوں کے پیچھے گئے اور ان کے سالار توما اور ہربیس کو ہلاک کیا، پھر ہرقل کی بیٹی کس طرح واپس کی۔ مال غنیمت کے متعلق لکھا کہ اس کا 5واں حصہ خلافت کے لیے جلدی بھیج دیا جائے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام اکتوبر 634 عیسوی کی پہلی تاریخ 2 شعبان 13 ہجری کے روز بھیجا تھا۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مغموم تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان کا چہرہ ملول کیوں ہے؟ ابن ولید، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بوجھل آواز میں کہا، خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ سن ہو کر رہ گئے، کب فوت ہوئے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے سرگوشی میں یوں پوچھا جیسے سسکیاں لے رہے ہوں۔ 22 جمادی الاخر کے روز ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تاریخ 22 اگست 634 عیسوی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فوت ہوئے 1 مہینہ 8 دن ہو گئے تھے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔